اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے ٹاپک میں جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر۔ اس کے بارے میں بات کریں گے، صبر کہتے کس کو ہیں اور صبر کے درجات وغیرہ کیا ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں جو پوائنٹس ڈسکس کریں گے وہ ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں، اس سوال کا جواب ہم حاصل کریں گے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، صبر کی اقسام کیا ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، صبر کے فوائد کیا ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، صبر کے درجات کیا ہیں، کتنے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 5، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ تو یہ پوائنٹس بنا دیے ہیں اور پھر اس کو اب باری باری میں ڈسکس کرتی ہوں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ لفظ صبر کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی، کوئی بھی شخص ہے، وہ کوئی بھی کام اسے جو کرنے کا حکم دیا جائے، کسی بھی سخت کام میں وہ دل میں کسی بھی قسم کی کدورت نہ آنے دے۔ کدورت سے مراد کہ دل میں میل نہ لے کے آئے، دل میں اس کام کو مشکل نہ سمجھے، اور اگر کدورت آ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، یعنی اپنے آپ کی پرواہ نہ کرے اور اس کام کو سخت نہ جانے۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ یعنی عام الفاظ میں اگر یہ بتاؤں کہ ایسے کام جو آپ کی بعض اوقات خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے، آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ کام تم پہ کرنا بھاری ہے وغیرہ، اس کام کو اس وجہ سے کرنا کہ اس کام کے کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا اور یہ کام کرنا نیکی ہے، تو اس کام کو صبر میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ جیسے کہ سردیوں میں نماز لی جاتی ہے، ہر نماز سے پہلے وضو کرنا بہت افضل ہے، اور نفس کہے نہیں سردی بہت ہے، وضو نہ کرو، پچھلی نماز کا وضو بھی باقی ہے، تو نماز تو ہو جائے گی کیونکہ وضو پچھلی نماز کے وقت ہم نے کیا تھا اور وہ وضو ابھی باقی بھی ہے، لیکن ہم افضل یہ جانیں کہ ہر نماز سے پہلے دوبارہ سے وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور ہم اس چیز پر اپنے نفس کی بات نہ سنیں اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وضو کر لیں، یہ بھی چیز صبر میں کاؤنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں اس کی دو مختلف کیٹیگریز بیان کرتی ہوں، کیٹیگریز جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کیا ہے اور صبر کے اصلی مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، صبر کی دو اقسام ہیں، ایک صبر بالبدن اور دوسرا صبر بالنفس۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صبر بالبدن جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ جسم کے ساتھ صبر کرنا، جسم سے جو ہے وہ صبر ریپرزینٹ کرنا، دکھانا اپنے، جس طرح کے کہہ لیں کہ رضائے الہی کے لیے سخت محنت برداشت کرے، جس طرح روزہ ہے وہ بھی ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل لگتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن رضائے الہی کے حصول کے لیے ہم صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز ہے، حج ہے، سردی کی نماز جس طرح بھی میں نے آپ کو مثال دی، اور حج ایک مشقت والی عبادت ہے، اور شدید سختی میں آپ شدید سخت سرد موسم میں وضو کرتے ہیں رضائے الہی کے لیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو صبر سکھا رہی ہیں، اور یہ صبر آپ اپنے جسم سے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حج ہے تو ایک مشقت والی عبادت ہے، بہت زیادہ اس میں آپ کے جسم کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ کی نیت صاف ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں کاؤنٹ ہو رہی ہیں؟ صبر بالبدن میں، یعنی جسم کے ساتھ صبر کرنا۔ تو ان ساری چیزوں میں، ان ساری مشقتوں میں انسان کسی بھی قسم کی سختی کا خیال دل میں نہ آنے دے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی کدورت دل میں نہ آنے دے، بلکہ اس کو رب کی رضا سمجھتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، اور رب کے ناراض ہونے کا اندیشہ دل میں ہر وقت ہو کہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کو راضی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ صبر کے ساتھ برداشت کریں، اور یاد رہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور اس بیماری پر بھی صبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے صبر بالبدن میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کل کے دور میں بہت سے لوگ، میجورٹی آف پیپل زیادہ تر بیمار ہی رہتے ہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہے، تو اس چیز پہ یاد رہے کہ علاج کرنا
اور اس پہ دم کر دینا بھی جو ہے وہ ثابت ہے کہ آپ زبان سے قرآن کریم کے کلمات ادا کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیں، یا دعا وغیرہ کسی سے کروانا یا خود کرنا، یہ جو ہے وہ جائز ہے، یہ خلاف صبر نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن آپ کی بیماری آئی ہے، آپ اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھیں اور اس سے نجات مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نجات دے دے اور اس بیماری سے چھٹکارا عطا کرا دے اور صحت و تندرستی عطا فرما، تو یہ دعا بھی جائز ہے۔ لیکن بیماری کے وقت ناشکری قریب نہ لے کر آنا، زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا کہ جو اسلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوں، تو یہ ساری چیزیں بھی صبر میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ صبر بالبدن تھا۔ امید ہے آپ کو صبر کی ڈیفینیشن ایک حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دوسرا صبر بالنفس، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں۔ دیکھیں، یہ ایسا صبر ہے جسے نفس کی ناجائز خواہشات کو روکا جا سکے۔ نفس جو ناجائز خواہشات کا آپ کو کہتا ہے، بہت سی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح رمضان میں آپ کا نفس کہتا ہے کھا لو پی لو یہ کر لو، آنکھوں کی حفاظت نہیں کی جا رہی، ہمارے ہاں روزے اس طرح کے ہوتے ہیں آج کل کے۔ اللہ ہم سب کو کامل روزوں کی توفیق عطا فرمائے کہ بس پیٹ کا ہی روزہ ہوتا ہے، اس کو بھوکا رکھا ہوتا ہے، باقی چگلیاں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کسی غریب کا احساس نہیں کیا جا رہا، اپنی سحری کی فکر، اپنی افطاری کی فکر، کوئی مانگنے والے کا خیال نہیں، کسی ضرورت مند کا خیال نہیں، تو ایسے وغیرہ کے روزے ہمارے ہاں جو رکھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال صبر آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ اپنی خواہشات کی بھی پیروی نہیں کرنی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کو آپ کا نفس جو ہے وہ برے عمل کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے کہ یہ برا عمل کرو، تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ اس سے باز رہنا ہے۔ جیسے مال و دولت کی جو ہوس دل میں آ جائے، اس سے باز رہنے کو قناعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مصیبت میں تحمل ظاہر کریں، صبر تحمل کریں، اور اس طرح کسی کا راز رکھنا، کسی کا راز فاش نہ کرنا، کسی نے آپ کو اپنی کوئی بات بتائی ہے، کسی کا عیب آپ کو پتہ ہے، اس پر پردہ ڈالنا، اپنی زبان کو روکے رکھنا کہ کسی کا عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ سارا کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ صبر میں آ جاتا ہے۔ اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات کی پیروی سے روکے رکھنا صبر بن نفس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات ایک سوال ذہن میں اٹھ رہا ہوگا آپ لوگوں کے کہ صبر نہیں بھی کیا جاتا، امپوسیبل لگتا ہے، جیسے اللہ رحم کرے، اللہ سب پر اپنا فضل کرے، کسی کے اپنے پیارے جو دنیا سے رخصت ہو جائے، بہت بڑا غم ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیسے صبر کا مظاہرہ کیا جائے؟ تو دیکھیں، رونا ایک نیچرل عمل ہے، ٹھیک ہے، رونا نکلتا ہے، اور یقیناً جو روئے گا نہیں مصیبت میں، اپنے آنسو نہیں نکالے گا، تو وہ اندر ہی انزائٹی کا شکار ہو جائے گا، مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات رونا بہتر بھی ہوتا ہے، آپ خود آپس میں ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آنسو جس طرح آپ رب کی یاد میں بہاتے ہیں، رب کے خوف سے بہاتے ہیں، اسی طرح اپنے دکھ میں اگر بہا رہے ہیں اور اللہ سے اس پر صبر مانگ رہے ہیں، تو یہ آنسو بھی آپ کو مطلب اسلام منع نہیں کرتا ان آنسوں سے، نیچرل چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری پردہ ہوا تھا، تو حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آنسو بہائے تھے، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آنسو بہائے تھے، لیکن یہ ان آنسوؤں میں آپ نے کوئی ایسا لفظ اپنی زبان مبارک سے جاری نہیں فرمایا تھا کہ جس سے کوئی بے ادبی کا عنصر نکلتا ہو، جس سے بارگاہ الہی کی شان میں کوئی بے ادبی ہوتی ہو۔ تو یہ چیزیں جو آپ کو صبر سکھاتی ہیں، صبر سکھاتا ہے، وہ ایسی چیزیں کہ آپ نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر وفات کے طور جب کوئی وفات ہوتی ہے تو نعوذ باللہ بہت سے کفریہ کلمے، بہت سے شرکیہ کلمات جو ہیں وہ زبان سے ادا ہو رہتے ہیں، بے صبری میں لوگ جو ہیں وہ بہت برے برے کلمات، میں دہرانا نہیں چاہوں گی، بول رہے ہوتے ہیں کہ یہی میرا اپنا پیارا تھا، اسی کو اللہ تو نے لے کے جانا تھا، مجھے لے جاتا، اس کو کیوں اٹھایا وغیرہ۔ تو یہ کیوں اور کیا اللہ کی حکمت پہ نہیں اٹھانا چاہیے یہ سوالات۔ تو ان ایسے موقعوں پہ کس طرح صبر کرنا ہے؟ یعنی اسلام آپ کو منع کر رہا ہے کس طرح سے کہ اپنے کپڑے نہیں جس طرح
بے صبری کے طور پہ اپنے گریبان چاک کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور بال اپنے نوچے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے منہ پہ تھپڑ مارا جا رہا ہوتا ہے، اور رب سے شکایت طرح طرح کے کفریہ جملے بول کے کی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ سب اسلام منع کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بے صبری میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ورنہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ صبر و تحمل کا پیکر تھیں، وہ صابرین کی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نہیں تھا کہ انہوں نے آنسو تو بہائے، لیکن بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ بھی کیا، اور ایسے الفاظ اپنی زبان سے جاری نہیں کیے کہ جس سے کوئی بے ادبی کا عنصر نکلتا تھا۔ تو یہی چیز آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے غم، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں عارضی ہیں، ابدی نہیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ تو جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے اگر آئی ہیں تو یا تو یہ کسی گناہ کی سزا ہو سکتی ہے، تو استغفر اللہ، توبہ ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، اور اگر آزمائش ہے تو اس پہ اللہ کی طرف سے پورا اترنے کی دعا فرمائی جائے کہ اللہ ہم تیری آزمائشوں کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن اگر تو نے یہ آزمانے کے لیے یہ مصیبت اتاری ہی ہے تو تو اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے صبر کے فوائد، صبر کے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور قرآن ہمیں صبر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا صبر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسپیشلی میرا یہ لیکچر علیحدہ سے بنانے کا مقصد سورۃ البقرہ کی، جو ہمارا نیکسٹ لیکچر اپلوڈ ہوگا، تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں بھی ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسپیشل میرا یہ لیکچر کور کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں صبر کا معلوم ہو، اس کے درجات کا، اس کے فوائد کا معلوم ہو۔ تو قرآن مجید میں کل 70 یا 75 مرتبہ یہ جو ہے صبر کا ذکر آیا ہے، بارہا مقامات پر، اور کتنی پیاری بات کہی گئی کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو اور کیا چاہیے۔ اور تو صبر کے فائدے کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہر عبادت کے لیے ثواب مقرر ہے۔ ایون شکر کی عبادت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم کے آغاز میں لفظ الحمدللہ بولا، ترغیب دلائی کہ مومنو شکر ادا کرو میرا، کیونکہ اللہ کو شکر ادا کرنا بندے کا اپنے نزدیک بہت محبوب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ آیت سورۃ الابراہیم کی ہے، ٹھیک ہے، میرے منہ سے اسکپ ہو گیا سورۃ البقرہ، سورۃ الابراہیم آیت نمبر 7 ہے، جس کی تلاوت میں نے ابھی کی۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی آیت نمبر 152 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کی تلقین بھی کی ہے، اور اللہ کو شکر محبوب ہے، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو شکر کا ثواب بھی ایک طرح کا مختص کر دیا گیا اور طے کر دیا گیا کہ شکر کرنے سے نعمت ڈبل ہوتی ہے اور مزید بڑھتی ہے۔ اسی طرح نماز ہے، اس کا ثواب بھی مقرر ہے، ہر چیز کا ثواب مقرر ہے، لیکن صبر وہ واحد چیز ہے، جس طرح روزہ، کہ اللہ نے کہا کہ صبر ایسی عبادت ہے جس کا اجر میں ہی دوں گا، جس کی جزا میں ہی دوں گا، اور اس کا ثواب بے اندازہ ہے، یعنی کہ مسلمان مومنین صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں رکھ پاتے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو اور اس کا اجر میرے پاس بہت زیادہ ہے، اور ایسا اجر کہ جس کا اندازہ تم خود بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین اور شاکرین اور عاجزین میں سے بنا دے۔ اگلا پوائنٹ ہے صبر کے درجے، صبر کے درجات کتنے ہیں۔ تو یاد رہے کہ صبر کے 3 درجات ہیں، ٹھیک ہے، ایک مصیبت میں صبر کرنا، دوسرا رب کی اطاعت پر صبر کرنا، اور تیسرا یہ کہ معصیت سے صبر کرنا۔
تو مصیبت میں صبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں، ہر مصیبت میں اطاعت کرنا، اس کی ہمیشہ فرما برداری کرنا، اپنے نفس کو عبادت پر قائم رکھنا اور گناہوں سے روکے رکھنا۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف میں بارگاہ الہی میں ہی پیش ہونا اور اللہ ہی سے دعا کرنا، یہ مصیبت میں صبر کرنا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 جو اس سلائیڈ میں ہے وہ ہے رب کی اطاعت پر صبر کرنا۔ یعنی کسی بھی طریقے سے عیش ہے، تنگی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہر دور میں، ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نہ ہٹنا، اس کے دروازے پر ہی ہمیشہ دستک دینا اور وہیں پر دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا اللہ کی اطاعت پر صبر کہلاتا ہے۔ اور معصیت سے صبر، معصیت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ نافرمانی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نافرمانی سے بچتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مالداری بھی آ جائے، دنیا میں آپ کو وسعت بھی ہے، دنیا میں خوشیاں بھی بہت ملی ہیں اور گناہوں کے بہت سے موقع بھی پاس ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں، لیکن ان تمام مواقعوں کے ہونے کے باوجود اپنے نفس کو گناہوں سے روکے رکھنا معصیت سے صبر کرنا کہلاتا ہے۔ اور استقامت بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے، یعنی استقامت یہ کہ آپ نیکی پر قائم رہیں، ہر طرح سے، ہر دن، ہر رات، ہر خوشی، ہر غمی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف میں اپنے آپ کو بس نیکی پر استقامت کی دعا بھی مانگتے رہنا اور نیکی پر قائم رکھنا بھی صبر کی ایک قسم کہلاتا ہے۔ آگے اگلا پوائنٹ ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ صبر کرنا تمام انبیاء اور تمام اولیاء کرام علیہم السلام کی بھی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہر نبی میں کوئی نہ کوئی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، ایسی خصوصیت جو کہ جن کا جامع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی ہر نبی میں ہر خصوصیت تھی، لیکن کچھ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ نبیوں کی پہچان ہی بن گئی۔ جیسے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر بہت مشہور ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنی بیماری پر صبر کیا اور رب کی اطاعت سے کبھی منہ نہیں موڑا اور اللہ نے کیسے ان کو اس بیماری سے نجات کی۔ انشاءاللہ اس کو بھی قصص الانبیاء کے ٹاپک میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہم گزرے ہیں اور جتنے بھی انبیاء ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، سب کے سب کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے صبر کیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیابان میں اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑا، اپنی بی بی ہاجرہ کو چھوڑا اور صبر کیا، ان کی جدائی برداشت کی، نمرود کی آگ میں اپنے آپ کو پہنچا کر وہاں پر بھی صبر کی، ایک بہت بڑی مثال قائم کی، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت ابراہیم میں موجود تھیں۔ حضرت ایوب ہیں، سخت بیماری برداشت کی لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کفار کے جتنی بھی سختیاں تھیں، جتنی بھی مصائب و آلام ان کی طرف سے پہنچے، ان سب کو برداشت کیا تحمل سے، اور طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، آپ نے ان کو بھی بدلے میں دعائیں ہی دی اور آپ نے ان تمام کے برے سلوک پر صبر کیا۔ تو آپ نے بھی ایک بہت بڑی مثال قائم کی اپنی زندگی میں، اور آپ کی ذات مبارکہ میں تمام صفات موجود تھیں۔ آپ کو پیر کامل کا درجہ حاصل ہے، آپ مکمل انسان دنیا میں اب تک اور قیامت تک آنے والوں میں کوئی بھی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی آل بیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ کربلا میں آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اپنے خاندان کے بچوں کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور صبر کا مظاہرہ کیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں شہادت قبول کر لوں گا، میں سر جھکاؤں گا نہیں، میں سر کٹوا لوں گا۔ اور یہ سب سے بڑی صبر کی مثال اس دنیا میں قائم ہوئی، جس کو ہم 10 محرم الحرام میں عقیدت کے ساتھ یاد بھی کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ یہ صابرین، شاکرین، انبیاء، اولیاء، اہل بیت، صحابہ کرام گزرے، ان سب کا صبر ہمارے سامنے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تو اسلام سے پھر جا، آپ پھر بھی احد احد پکارتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اسلام کی پیروی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا بھی مانگتے رہے۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ٹاپک جس پہ میں نے صبر کے لیکچر کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ کو اس سے ریلیونٹ کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے صبر کی ڈیفینیشن پڑھی، اور صبر کی ڈیفینیشن اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو کیا ہوگی؟ صبر اس چیز کو کہتے ہیں کہ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا اور ہر اس عمل سے روکنا جس سے آپ کی عقل بھی اور شریعت بھی روکنے کا آپ کو مطالبہ کر رہی ہے، اور اپنے نفس کو ہر اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا آپ کو شریعت حکم دے رہی ہے، آپ کی عقل حکم دے رہی ہے۔ تو ہم نے صبر کی اقسام بھی پڑھی، ہم نے صبر کے بارے میں اس کے درجات بھی پڑھے اور اس کے فوائد بھی پڑھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ صبر کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔